بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ تمہاری عیاشی اور ناقص کارکردگی کے باعث وہ ٹیلیپیتھی جاننے والی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی اور پارس کے پاس پہنچ گئی۔ اب بتاؤ تمہیں باس کے عہدے سے ہٹایا کیوں نہ جائے؟ ماسک مین، میں پچھلے 7 برس سے تمہارے ملک کے لیے کام کر رہا ہوں، اہم خدمات انجام دیتا رہا ہوں۔ تم نے خاک خدمت کی ہے۔ جب تک فرحاد کی فیملی سے ٹکراؤ نہیں ہوا تم خالی میدان میں تلوار چلاتے رہے۔ فرانس کی حکومت کا ایک آدھ راز چراتے وقت بھی تم نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ فرحاد اور سونیا کو تم پر کبھی شبہ نہ ہو۔ بہرحال میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، تمہیں ایک آخری موقع دے رہا ہوں۔ 24 گھنٹے کے اندر میڈونا کو بے بس کر کے ہمارے پاس پہنچانے کا انتظام کرو۔ 24 گھنٹے کم ہیں، تمہارے جیسے وسیع ذرائع رکھنے والے کے لیے یہ وقت بہت زیادہ ہے، جبکہ وہ لڑکی روپوش نہیں ہے۔ پارس کے ساتھ ہوٹلز، کلبز اور تفریح گاہوں میں گھومتی پھرتی ہے۔ یاد رکھو اگر تم ناکام رہے تو 24 گھنٹے بعد جیری رابنسن کو وہاں کا باس بنا دیا جائے گا۔ دیٹس آل۔ ماسک مین کے نائب نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ وہ نائب ہمیشہ ماسک مین بن کر تمام ملکوں کے باس سے اہم معاملات پر گفتگو کرتا تھا، کیونکہ ماسک مین ٹیلیپیتھی جاننے والوں کے خوف سے کسی کو اپنی آواز نہیں سناتا تھا۔ اس کی طرف سے دھمکی سن کر باس پریشان ہو گیا تھا۔ کوئی بھی اونچے عہدے سے نیچے گرنا نہیں چاہتا۔ پورے فرانس میں اس کی ٹکر کا بدماش ایک جیری رابنسن ہی تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو ماسک مین اسے کھلی دھمکی نہ دیتا۔ میڈونا بڑی دیر سے اس کے دماغ میں رہ کر ماسک مین سے ہونے والی گفتگو سنتی رہی تھی اور اب اس کی بے چینی اور پریشانی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے باس کی سوچ میں کہا، صرف ایک جیری میری ٹکر کا بندہ ہے۔ اگر میں 24 گھنٹوں میں میڈونا کو حاصل کروں اور جیری کو بھی کسی طرح ٹھکانے لگا دینے کی کوشش کروں تو کسی ایک مقصد میں ضرور کامیابی ہوگی۔ مجھے جیری کے موجودہ ٹھکانے کے متعلق ابھی معلوم کرنا چاہیے۔ باس نے قائل ہو کر اپنے ایک خاص ماتحت کو بلایا، پھر اسے جیری کے متعلق سوالات کیے۔ اس نے اس کا پتہ اور فون نمبر بتائے۔ باس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف رابطہ قائم ہونے پر کسی نے پوچھا، ہیلو، تم کون ہو؟ اس نے کہا، تمہارے جیری کو پتہ ہے میں باس کہلاتا ہوں، اس سے بات کرواؤ۔ تمہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جیری کسی سے بات نہیں کرتا، اس کی طرف سے یہ خادم موجود ہے۔ جو پیغام دو گے جیری تک پہنچ جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ ٹیلیپیتھی جاننے والی میڈونا کے متعلق کیا جانتا ہے؟ وہ بہت کچھ جانتا ہے۔ اپنی معلومات کے مطابق 24 گھنٹے کے اندر میڈونا کو ماسک مین کے ملک میں ٹرانسفر کر دے گا۔ باس کے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ ان باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ ماسک مین نے جیری رابنسن کو بھی باس کا عہدہ دینے کے لیے میڈونا کے حصول کی شرط رکھی ہے۔ اس نے کہا، میں جیری سے ملنا چاہتا ہوں، 24 گھنٹے بعد ملاقات ہو سکے گی۔ اتنا کہتے ہی دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ باس جھنجھلا گیا۔ اس کے سامنے جیری بہت بڑا چیلنج بن گیا تھا۔ اس سے پہلے میڈونا تک پہنچنے کے لیے اب اسے ایڑی چوٹی کا زور لگانا تھا۔ ویسے وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ اپنے تمام چھوٹے بڑے ذرائع استعمال کر کے بھی وہ پارس سے نہیں ٹکرا سکے گا۔ اس نوجوان کی ذاتی صلاحیتیں ایک طرف تھیں، دوسری طرف بابا صاحب کا ادارہ تھا، فرانس کی حکومت تھی، جانے کتنی ہی خفیہ آنکھیں اس کی نگرانی اور حفاظت کرتی تھیں۔ ایسے میں میڈونا کو اس سے چھین کر لے آنا بچوں کا کھیل تھا نہ بڑوں کا۔ اس کے باوجود یہ فکر تھی کہ کہیں جیری یہ کھیل کھیلنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ وہ ٹہل رہا تھا اور سوچ رہا تھا۔ میڈونا اس کے دماغ سے نکل کر جیری کے اس ماتحت کے پاس گئی تھی جو باس سے فون پر باتیں کر چکا تھا۔ باس ٹہلنے اور سوچنے کے دوران فون کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اسے ایک الٹی چال سوج رہی تھی۔ اگر وہ پارس کو جیری کے عزائم سے آگاہ کر دے تو وہ کبھی میڈونا کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ پارس اس کے 12 بجا دے گا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیا۔ رابطہ قائم ہونے پر کسی نے پوچھا، فرمائیے، میں باس ہوں، پارس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مسٹر پارس کا موجودہ فون نمبر کسی کو بتایا نہیں جاتا، تم ریسیور رکھ دو، وہ خود تم سے رابطہ قائم کریں گے۔ اس نے ریسیور رکھ کر سوچا، پارس نے جگہ بدل دی ہے، میڈونا کے ساتھ کسی ایسے بنگلے میں رہتا ہے جس کا فون نمبر بھی کسی کو بتایا نہیں جاتا۔ 1 منٹ کے بعد ہی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ریسیور اٹھایا، پھر پارس کی آواز سن کر بولا، یہ تم نے اچھا کیا جو جگہ بدل دی، ابھی میں نے کاٹیج میں فون کیا تھا۔ پارس نے کہا، کام کی بات کرو، میں تمہیں ایک سازش سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ تم جیری رابنسن کو جانتے ہو؟ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جیری یہاں کا باس بننے کے لیے 24 گھنٹے کے اندر میڈونا کو اغوا کرنے والا ہے۔
کمال ہے، میں یہ اطلاع دے کر تمہیں چونکانا چاہتا تھا۔ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ تم مجھے ایک خطرے سے آگاہ کرنے آئے تھے، اس کے بدلے میں تمہیں جیری تک پہنچا دوں گا۔ جاؤ اور اسے ختم کر دو، ورنہ اپنے عہدے سے گر پڑو گے۔ پارس نے اسے جیری کا پتہ بتا کر ریسیور رکھ دیا۔ کروٹ بدل کر میڈونا کے پاس آ گیا۔ وہ مسکرا کر بولی، تمہارے پاس رہوں یا پرواز کروں؟ پارس نے اس پر جھک کر ہونٹوں سے سرگوشی کی، پھر کہا، پہلے جال بچھا کر آؤ۔ وہ محبت کی آغوش میں رہی اور خیال خوانی کی پرواز کرتی ہوئی جیری رابنسن کے دماغ میں پہنچ گئی۔ جیری باس کا عہدہ حاصل کرنے کی کوششیں برسوں سے کر رہا تھا اور اس کے لیے ایسے انتظامات کرتا رہا تھا کہ اپنے ماتحتوں سے سامنا نہ ہو، کوئی اس کی آواز نہ سنے مگر اس کا حکم چلتا رہے اور سارے مجرمانہ کام ہوتے رہیں۔ ویسے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آواز نہ سنے، کوئی ایک خاص ماتحت ضرور رازدار ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک خاص ماتحت کے ذریعے میڈونا نے اس کے دماغ میں جگہ بنا لی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، دنیا میں سب سے طاقتور ہتھیار دولت ہے، اس سے صرف غریب ہی نہیں امیر ترین آدمی بھی خریدے جا سکتے ہیں۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں کو بھی ڈالر اور پاؤنڈ کے عوض محکوم بنا لیا جاتا ہے۔ فرحاد نے اپنی زندگی میں حکومت فرانس کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے خرید لیا تھا۔ یہاں کے اعلیٰ افسران اس کے رازدار اور وفادار تھے، مگر وہ دور گزر چکا ہے۔ میں نے ایسے ہی ایک اعلیٰ افسر کو خرید لیا ہے، کیونکہ اب ایسے چند افسروں کو آرمر کی ٹیلی پیتھی سے خطرہ نہیں ہے۔ وہ سیدھا سادہ آدمی بڑی محدود خیال خوانی کرتا ہے۔ بہرحال جو افسر میری مٹھی میں ہے اس نے مجھے میڈونا اور پارس کا موجودہ ٹھکانہ بتایا ہے۔ آئندہ بھی اس سے بہترین معلومات حاصل ہوتی رہیں گی۔ میڈونا یہ سنتے ہی دماغی طور پر پارس کی آغوش میں حاضر ہو گئی۔ اسے بتایا، ہم اس بنگلے میں محفوظ نہیں ہیں۔ ایک غدار افسر نے جیری کو یہاں کا پتہ بتا دیا ہے۔ اس کے آدمی دور ہی دور سے اس بنگلے کی نگرانی کر رہے ہیں اور جیری تک رپورٹ پہنچا رہے ہیں کہ بظاہر یہاں ہمارا کوئی مسلح گارڈ موجود نہیں ہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے لیے کس طرح کی احتیاطی تدابیر کی گئی ہیں۔ پارس نے کہا، اس غدار افسر نے خفیہ احتیاطی انتظامات کے متعلق جیری کو بتایا ہوگا۔ تم اس افسر کے دماغ میں جاؤ، لیکن ابھی اس سے کچھ نہ کہنا، ورنہ جیری ہوشیار ہو جائے گا۔ مجھے اس افسر کی آواز سناؤ۔ پارس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیا، پھر ایک افسر سے پوچھا، کیا ہمارے بنگلے کے آس پاس مشکوک افراد ہیں؟ جی نہیں، 3 افراد آپ کے سامنے والے بنگلے پر ڈسٹمپر کر رہے ہیں، اگرچہ وہ مزدور ہیں تاہم میں اپنے بنگلے سے ان پر نظر رکھ رہا ہوں۔ پارس نے اس غدار افسر کے متعلق پوچھا، کیا مسٹر نکورا ہیں؟ جی نہیں، 15 منٹ بعد ڈیوٹی بدلے گی، میں جاؤں گا تو وہ میری جگہ آئیں گے۔ مسٹر نکورا سے کہو میڈونا کچھ چیزوں کی فرمائش کر رہی ہے، ابھی وہ میڈونا سے فون پر بات کرے، پھر یہاں ڈیوٹی پر آتے وقت وہ چیزیں اپنے ساتھ لے آئے۔ جی بہت اچھا۔ ڈیوٹی دینے والے افسر نے پارس سے رابطہ ختم کیا، پھر نکورا کا نمبر ڈائل کیا۔ میڈونا اس کے پاس موجود تھی۔ رابطہ قائم ہونے پر اسے نکورا کی آواز سنائی دی۔ جب اسے بتایا گیا کہ میڈونا کچھ فرمائش کر رہی ہے اور اسے فون پر ابھی اس سے بات کرنا چاہتی ہے تو وہ گھبرا گیا۔ اس کے دل میں چور تھا۔ وہ چور کہہ رہا تھا، میڈونا سے بات ہوگی، وہ دماغ میں پہنچے گی تو اس کی غداری چھپی نہیں رہے گی۔ نکورا نے کہا، میں ابھی میڈونا سے بات کروں گا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب اسے پارس کے بنگلے کا فون نمبر ڈائل کر کے میڈونا سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ سہما ہوا سا ٹیلی فون کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹیلی فون اس ٹیلی پیتھی جاننے والی کو اس کے چور اور بے ایمان خیالات تک پہنچا دے گا۔ یہ بات یقینی تھی، اور اس بات کا بھی یقین تھا کہ اس کے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ فون پر بات نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر بھی تیزی سے کوئی تدبیر سوچ رہا تھا۔ کیا میں ابھی ملازمت سے استعفیٰ دے دوں؟ اس طرح میں ابھی فون کرنے سے بچ جاؤں گا۔ ملازمت جاتی ہے تو جائے، جان تو بچی رہے گی۔ جیری نے مجھے جتنی دولت دی ہے اس سے میری اولاد کی اولاد عیش کرتی رہے گی۔ پھر اس نے سوچا، اچانک استعفیٰ دینے سے منظور نہیں ہوگا، ابھی جو ڈیوٹی ہے وہ پوری کرنی ہوگی۔ اس کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں بیمار پڑ جاؤں۔ اس نے پیٹ پکڑ کر چیختے ہوئے اپنے ملازم کو آواز دی۔ ملازم دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا، ڈاکٹر کو بلاؤ، میرے پیٹ میں بہت تکلیف ہے۔ ملازم نے ریسیور اٹھا کر سرکاری ڈاکٹر کو فون کیا، اسے صاحب کی حالت بتا کر جلدی آنے کی تاکید کی۔ صاحب نے ملازم سے کہا، اب میرے سینئر افسر کو فون کر کے بتاؤ میری کیا حالت ہے اور میں ڈیوٹی پر حاضر نہیں ہو سکوں گا۔ میڈونا نے پارس کو یہ باتیں بتائیں۔ اس نے کہا، تم اس کے دماغ میں رہو، وہ ایسا ڈرامہ کرنے کے بعد جیری سے رابطہ قائم کرے گا۔ دیکھو اب وہ کیا کھچڑی پکاتے ہیں۔ وہ پھر اس کے پاس گئی۔ پارس کا خیال درست نکلا۔
غدار افسر نکورا نے تھوڑی دیر بعد جیری سے فون پر کہا، میں تمہاری مدد کر کے مصیبت میں پڑ گیا ہوں، ابھی میں نے بیماری کا بہانہ کر کے جان بچائی ہے۔ جیری نے پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ وہ بتانے لگا، میڈونا کی کچھ فرمائش سننے کے لیے اس سے فون پر بات کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ دماغ میں آ جاتی اور اس کے چور خیالات پڑھ لیتی، پھر اسے بھی مار ڈالتی اور جیری کو بھی بچ جانے کا راستہ نہ ملتا۔ جیری نے کہا، میں سمجھ گیا، اس سے پہلے کہ وہ تمہارے دماغ میں پہنچے مجھے اسے اغوا کر لینا چاہیے۔ تم نے میرا ساتھ دیا ہے، ایسے وقت میں تمہارا ساتھ دوں گا، اسے تمہارے دماغ میں پہنچنے کا موقع نہیں دوں گا۔ صرف آدھا گھنٹہ انتظار کرو، میں ایسا چکر چلا رہا ہوں کہ اس کی خیال خوانی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ میڈونا نے جیری کے پاس پہنچ کر اس کے خیالات پڑھے۔ اس وقت وہ اپنے خاص ماتحت سے کہہ رہا تھا، مسٹر نکورا کو 15 منٹ کے اندر سانس چھوڑ دینا چاہیے، اگر وہ زندہ رہے گا تو خیال خوانی کرنے والی میرے دماغ میں آ جائے گی، فوراً اسے ٹھکانے لگاؤ۔ خاص ماتحت نے ایک خطرناک قاتل سے رابطہ قائم کیا، اسے حکم دیا، مسٹر نکورا کو ہر حال میں 15-20 منٹ کے اندر ختم کر دو، کام ہونے پر تمہیں منہ مانگی رقم مل جائے گی۔ کرائے کے قاتل نے کہا، وہ بہت بڑا پولیس آفیسر ہے، اسے قتل کرنا آسان نہیں ہوگا، بڑی مشکلات پیش آئیں گی، میں $25,000 لوں گا۔ بکواس کر کے وقت ضائع مت کرو، میں کہہ چکا ہوں تمہیں منہ مانگی رقم مل جائے گی۔ میڈونا تھوڑی دیر تک اس قاتل کے خیالات پڑھتی رہی۔ وہ بہت شاطر تھا، یہ سمجھتا تھا کہ ایک نامی گرامی پولیس آفیسر کے گھر میں گھس کر اسے قتل نہیں کیا جا سکے گا، یا تو اسے کسی بہانے باہر بلایا جائے گا یا کوئی بھیس بدل کر اس کے گھر میں داخل ہوا جائے گا۔ آخر اس نے سوچ لیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ میڈونا نے نکورا کے پاس آ کر اسے مخاطب کیا۔ پہلے تو وہ سمجھ نہیں پایا، مگر سہم کر سوچنے لگا، کیا یہ میرے دماغ میں کسی عورت کی آواز آ رہی ہے اور وہ میرا نام بھی لے رہی ہے؟ وہ بولی، ہاں میں تمہارا نام لے رہی ہوں، بہت دیر سے انتظار کر رہی ہوں کہ تم پارس کو فون کرو گے اور میں وہ فون اٹینڈ کروں گی، تمہاری آواز سنوں گی، تمہارا لہجہ یاد کروں گی، پھر تمہارے دماغ میں آ کر تمہارے چور خیالات پڑھوں گی، کیا تم اپنے خیالات پڑھنے دو گے؟ وہ پریشان ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بولا، یہ میرے دماغ میں کیسی باتیں آ رہی ہیں، کیا سچ مچ وہ بول رہی ہے؟ میڈونا نے اس کے دماغ کو ایک جھٹکا پہنچایا، وہ تکلیف سے چیخیں مارتے ہوئے پیچھے گیا، صوفے سے ٹکرایا، پھر اس پر گر پڑا۔ ٹیلی پیتھی کے جھٹکے سے دماغ دکھ رہا تھا، اسے یقین ہو گیا تھا کہ میڈونا پہنچ گئی ہے۔ وہ بول رہی تھی، ابھی جھٹکا پہنچایا ہے، جب زلزلہ پیدا ہوگا تو تمہاری دماغی حالت کیا ہوگی؟ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ارے اتنی جلدی معافی مانگ رہے ہو؟ ابھی تو میں نے تمہارے چور خیالات بھی نہیں پڑھے۔ پڑھ لو، میرا دماغ حاضر ہے، اس لمحے سے میں تمہارا غلام ہوں، تمہارا وفادار ہوں، بلکہ تمہارا کتا ہوں۔ ایسا نہ کہو، بلکہ یوں سوچ لو کہ میں تمہاری کمینگی سے بے خبر ہوں۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ تم نے ایک دشمن کو ہمارے نئے خفیہ بنگلے تک پہنچا دیا ہے، وہ دشمن پارس کو قتل کر کے مجھے زبردستی اٹھا کر لے گیا ہے، اس کامیابی کے بعد وہ یہاں کا باس بن گیا ہے، پھر تم کس کے غلام ہوتے، کس کے کتے ہوتے؟ مجھے معاف کر دو۔ ریکارڈ کی سوئی کی طرح ایک ہی بات پر اٹکے ہوئے ہو کہ مجھے معاف کر دو، لیکن کس سے معافی مانگ رہے ہو؟ میڈونا تو اغوا ہو چکی ہے، پارس کا قتل ہو چکا ہے، خدا پارس کو لمبی زندگی دے رہا ہے، تمہیں کوئی اغوا کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ میں آ رہا ہوں، تمہارے دروازے کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاؤں گا، اغوا کرنے والے آئیں گے تو انہیں جہنم میں پہنچا دوں گا۔ تم ہماری نہیں اپنی فکر کرو، جیری نہیں چاہتا کہ تم زندہ رہو اور میں تمہارے دماغ میں آ کر اپنے خلاف منصوبوں کو پڑھ لوں۔ اس سے پہلے وہ تمہارے دماغ کو ہمیشہ کے لیے سلا دینا چاہتا ہے۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ کیا اس لیے نہیں کرے گا کہ تم اس کے کتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ کتا پلٹ کر مالک کو کاٹنا چاہے تو اسے گولی مار دی جاتی ہے؟ اگر یہ حقیقت نہیں جانتے تو جیری سے فون پر پوچھ لو۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیا، پھر رابطہ قائم ہوتے ہی پوچھا، تم مجھے قتل کرانا چاہتے ہو تاکہ میڈونا میرے دماغ کے ذریعے تمہارے دماغ تک نہ پہنچے؟ ہاں، میرے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے، تمہیں مر جانا چاہیے۔ افسوس کہ تم پناہ مانگنے میڈونا اور پارس کے پاس نہیں جا سکو گے، وہ بھی تمہیں موت کی سزا دیں گے۔ میرے حساب سے 15 منٹ گزر چکے ہیں، اب تک قاتل کو تمہاری شارک تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اسی وقت کال بیل کی آواز سنائی تھی۔ میڈونا نے کہا، فون کا ریسیور رکھ دو، تمہاری موت دستک دے رہی ہے۔ اس کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا، وہ دوڑتا ہوا الماری کے پاس گیا،
اس کی دراز میں سے ریوالور کو نکالا، اس کے چیمبر کو چیک کیا، پھر وہاں سے دوڑتا ہوا پچھلے دروازے سے باہر آیا۔ وہ سوچ رہا تھا احاطے کے گیٹ پر مسلح سپاہی موجود رہتے ہیں، پھر کوئی قاتل دروازے تک کیسے پہنچ گیا؟ میڈونا نے کہا، وہ تمہارے بڑے صاحب کا اردلی بن کر آیا ہے، اسی لیے تمہارے سپاہیوں نے اسے احاطے میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے۔ وہ اپنے بنگلے کے پچھلے حصے سے چھپتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا۔ دروازے کے سامنے کوئی شخص ایک چپڑاسی کی وردی میں کھڑا کال بیل کے بٹن کو دبا رہا تھا۔ اس نے للکار کر کہا، ہالٹ! دونوں ہاتھ اٹھا کر دیوار کے سامنے منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، کوئی چالاکی دکھانا چاہو گے تو حرام موت مرو گے۔ قاتل نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دور تک نظریں دوڑائیں، اسے للکارنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے ریوالور نکال کر اپنی جگہ سے چھلانگ لگاتے ہوئے احاطے کی دیوار کی سمت بھاگنا شروع کیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ بات کھل گئی ہے، وہ گرفتار ہو جائے گا یا اسے گولی مار دی جائے گی۔ ٹھیک اسی وقت نکورا نے گولی چلائی۔ قاتل اچھل کر گرا، پھر زمین پر تڑپنے لگا۔ پہرا دینے والے سپاہی دوڑتے ہوئے آئے، ان کے پہنچنے تک وہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ میڈونا نے جیری کے پاس آ کر دیکھا، وہ اپنے لباس کے اندر ریوالور چھپا رہا تھا۔ پارس کو گولی مار کر میڈونا کو بنگلے سے لے جانا چاہتا تھا۔ وہ بولی، جو خود چل کر آئے اس کے لیے گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، لو میں آ گئی۔ وہ چونک کر ایک دم سے ساکت ہو گیا، سمجھنے کی کوشش کرنے لگا، کیا یہ میری اپنی سوچ ہے؟ نہیں، یہ سوچ کہہ رہی ہے لو میں آ گئی۔ کیا وہ میرے دماغ میں آ گئی ہے؟ وہ انتظار کرنے لگا، اگر وہ آ گئی ہے تو پھر کچھ بولے گی، لیکن کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ دماغ کے اندر سناٹا تھا۔ وہ ریوالور چھپانے جا رہا تھا، ایسی ہی حالت میں ہاتھ جیب کے اندر رہ گیا تھا۔ اس نے جیب میں سے ہاتھ نکالنا چاہا مگر وہ نہیں نکلا۔ اس نے زور لگایا، زور زبردستی سے بھی وہ نہ نکلا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر اسے نکالنے کی کوشش کی، پھر گرج کر اپنے خاص ماتحت کو آواز دی۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، پھر ادب سے بولا، یس باس۔ اس نے پریشانی سے کہا، یہ ہاتھ جیب سے نہیں نکل رہا ہے، اسے نکالو۔ ماتحت نے حیرانی سے باس کو دیکھا، آگے بڑھ کر اس ہاتھ کو پکڑا، پھر اسے آہستگی اور سہولت سے باہر نکال دیا۔ یہ شدید حیرانی کی بات تھی، وہ پورا زور لگا رہا تھا اور ناکام ہوتا جا رہا تھا۔ ماتحت کا ہاتھ لگتے ہی وہ ہاتھ آسانی سے نکل گیا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے باس، آپ پریشان ہیں؟ وہ جھینپ کر بولا، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، یہ ہاتھ میرے بس میں نہیں تھا۔ یہ کہتے ہی اس نے تڑاک کی زوردار آواز کے ساتھ ماتحت کو تھپڑ مار دیا۔ وہ بیچارہ ماتحت تھا، جوابی تھپڑ نہیں مار سکتا تھا۔ اپنے باس کی اس حرکت پر یوں سے تکنے لگا جیسے پاگل کو تک رہا ہو۔ جیری دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، یہ میں پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا ہوں، حالانکہ پاگل نہیں ہوں، میڈونا میرے اندر پہنچ گئی ہے۔ ماتحت نے سہم کر تائید کی، بے شک یہی بات ہے، آپ نے پہلے کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اب کیا ہو گیا باس؟ جیری نے خالی نظروں سے ایک جانب تکتے ہوئے کہا، میڈونا مجھ سے بات کرو، میں تمہارا پرستار ہوں، تم سے ملنے کی بڑی خواہش ہے، تمہاری آواز سن کر آدھی ملاقات ہو جائے گی، آدھی خواہش پوری ہو جائے گی۔ وہ چپ ہو گیا، انتظار کرنے لگا۔ ماتحت نے پوچھا، کیا بات ہو رہی ہے؟ نہیں، کوئی جواب نہیں مل رہا، میرے دماغ میں صرف میری ہی سوچ ہے۔ تو پھر وہ دماغ میں نہیں ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو میں پاگل ہوں اور میں نے پاگل پن میں تم پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ اس کا کوئی جواب دونوں کے پاس نہیں تھا۔ انٹرکام کی آواز سن کر ماتحت نے اس کا بٹن دبایا۔ اس احاطے کے گیٹ سے دربان نے کہا، کوئی صاحب ملنے آئے ہیں، خود کو باس کہتے ہیں۔ ماتحت نے کہا، آنے والے سے بات کرواؤ۔ پھر باس کی آواز سنائی دی، میں بول رہا ہوں، جیری سے کہو عورتوں کی طرح منہ نہ چھپائے، وہ اس بنگلے میں ہے، میں آؤں یا وہ باہر آئے گا؟ جیری نے سوچا تھا باس کا عہدہ چھننے تک اس کا سامنا نہیں کرے گا، لیکن وہ اپنے اختیار میں نہیں تھا، بے اختیار باہر چلا آیا۔ اسی بنگلے کے سامنے میڈونا اور پارس بھی پہنچ گئے تھے۔ وہ کار سے اتر کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دشمنوں کی طرف جا رہے تھے۔ باس نے جیری کو دیکھتے ہی ریوالور نکال کر کہا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، مگر زندہ چھوڑوں گا، یہ لو ریوالور خالی کر رہا ہوں۔ وہ ریوالور خالی کرنے لگا۔ میڈونا اس کے دماغ سے نکل کر جیری کے اندر پہنچی۔ اس نے بھی اپنا ریوالور خالی کرتے ہوئے کہا، بے شک ہمیں کسی ہتھیار سے مرنے یا مارنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو یوں بھی مرنے والے ہیں۔ باس کی نظر پارس پر گئی، وہ خوش ہو کر بولا، مسٹر پارس دیکھیے میں آپ کے دشمن کو ہلاک کرنے آیا ہوں۔
اس نے میڈونا کو دیکھا، پھر کہا، او گاڈ، اسے میں نے ایک بار آئیفل ٹاور کے پاس دیکھا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنے اندر ٹیلیپیتھی کا بارود رکھتی ہے۔ جب جیری کو معلوم ہوا کہ پارس کے ساتھ آنے والی میڈونا ہے تو پہلے وہ گھبرایا، پھر جلدی سے جھک کر ریوالور کی پھینکی ہوئی گولیاں اٹھانے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا، اگر میں اسے زخمی کر دوں گا تو یہ خیال خوانی کے قابل نہیں رہے گی، میرے دماغ میں نہیں آ سکے گی، میں اس بلا سے محفوظ رہوں گا۔ پھر دوسری گولی پارس کے سینے میں اتار دوں گا۔ وہ نیچے سے ایک گولی اٹھا رہا تھا، پھر اسے پھینک کر دوسری کو اٹھا رہا تھا۔ پھر اس کی سمجھ میں آ گیا، اس نے سہم کر دیکھا، میڈونا اسے گھور رہی تھی۔ وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا، گڑگڑا کر بولا، مجھے معاف کر دو، میں گولیاں کھیل رہا تھا، میرا مطلب ہے گولیاں چن چن کر تمہیں دینا چاہتا تھا، مگر پتہ نہیں کیا بات ہے، ایک بھی گولی ہاتھ میں نہیں رہتی ہے، ایک گر جاتی ہے، دوسری ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ باس نے کہا، الو کے پٹھے، یہ ہماری میڈونا کا کمال ہے۔ شکر کرو مسٹر پارس تماشائی بنے ہوئے ہیں، ورنہ اب تک تم الٹے لٹکتے نظر آتے۔ پارس نے کہا، میں یہ معلوم کرنے آیا ہوں تم دونوں میں سے کون آئندہ باس بن کر رہنا چاہتا ہے۔ جیری نے کہا، میں۔ باس نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میں ہوں اور آئندہ بھی میں ہی رہوں گا، لیکن ماسک مین کی شرط ہے 24 گھنٹے کے اندر میڈونا کو اغوا کیا جائے۔ تم دونوں کتنے خوش نصیب ہو، میڈونا تمہارے سامنے پہنچ گئی ہے۔ دونوں نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کے سامنے منزل تھی، مگر وہ زندگی کی آخری منزل تھی۔ وہاں تک پہنچتے ہی مرنا ضروری تھا۔ دنیا کی کوئی طاقت انہیں بچا نہیں سکتی تھی۔ بچانے والا صرف خدا ہوتا ہے، اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ خدا ان سے ناراض ہے۔ باس نے کہا، ہم میڈونا کو ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کر سکتے، میں ابھی ماسک مین سے رابطہ قائم کروں گا، اسے صاف صاف کہہ دوں گا کہ قیامت تک کوئی اس کی یہ شرط پوری کر کے باس نہیں بن سکے گا۔ جیری نے کہا، میں بھی ماسک مین سے یہی کہوں گا۔ اسی وقت ایک گاڑی تیزی سے آ کر رکی، ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا، پھر وہ غدار افسر نکورا باہر آیا۔ جیری کو دیکھتے ہی ریوالور نکال کر بولا، ذلیل کمینے، میں تیری وجہ سے غدار بن کر گھر کا رہا نہ گھاٹ کا۔ تو نے میڈونا کی ٹیلیپیتھی سے بچنے کے لیے مجھے ہلاک کرانا چاہا تھا، میں نے تیرے بھیجے ہوئے قاتل کو ختم کر دیا، اب تیری لاش گرانے آیا ہوں۔ وہ نشانہ لے کر فائر کرنا چاہتا تھا۔ پارس سامنے آ گیا، اسے دیکھتے ہی ریوالور پر گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ پھر میڈونا سامنے آئی، اس پر نظر پڑتے ہی وہ بوکھلا گیا، ہاتھ سے ریوالور گر پڑا۔ فوراً ہی زمین پر گھٹنے ٹیک کر بولا، مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی تلافی کرنے دو، میں جیری کو مار ڈالنا چاہتا ہوں۔ تمہیں کس نے روکا ہے؟ تمہیں دیکھتے ہی ریوالور گر پڑا، یقیناً یہ تمہاری ٹیلیپیتھی کا کمال ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تمہارے دماغ میں بیٹھی ہوئی دہشت کا کمال ہے۔ پارس نے کہا، تم تینوں میڈونا کے خلاف سازش کر کے اپنا اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن مفاد کوئی ایک حاصل کرے گا۔ فیصلہ کر لو، تم میں سے کون خوش نصیب ہے جو مفاد حاصل کرنے کے لیے زندہ رہے گا، اور باقی دو بد نصیب مریں گے، اور اس کے ہاتھوں مریں گے جو زندہ رہنا چاہے گا۔ وہ میڈونا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اطمینان سے چلتا ہوا اپنی کار کے پاس آیا۔ میڈونا غافل نہیں تھی، بڑی تیزی سے تینوں کے خیالات باری باری پڑ رہی تھی۔ ان میں سے دو پہلے ہی اپنے ریوالور خالی کر چکے تھے، صرف نکورا کا بھرا ہوا ریوالور قریب ہی زمین پر پڑا ہوا تھا۔ وہ جس کے ہاتھ آ جاتا وہ زندہ رہتا، باقی دو اس کے ہاتھوں مر جاتے۔ زیادہ سوچنا گویا خطرے کو دعوت دینا تھا۔ تینوں نے بیک وقت ریوالور پر چھلانگ لگائی، پھر زمین پر اوندھے ہو کر گرے، ایک دوسرے سے ریوالور چھیننے لگے۔ ایک انار تھا، تین بیمار تھے، وہ کبھی اس کے پاس اور کبھی اس کے ہاتھ آتا تھا، پھر ہاتھوں سے چھوٹ جاتا تھا۔ میڈونا اور پارس کار میں بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ پارس نے کہا، کب تک یہ کھیل جاری رکھو گی؟ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ میڈونا نے خیال خوانی چھوڑ دی۔ اسی وقت باس کے ہاتھ میں ریوالور آیا تھا، اس نے نکورا کو گولی مار دی۔ جیری خوف زدہ ہو کر اٹھا، مگر پیچھے لڑک گیا۔ جلدی سے اٹھتے ہوئے بولا، گولی نہ چلانا، میں تمہیں باس تسلیم کرتا ہوں، میں یہ شہر یہ ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا، تم دنیا چھوڑ کر چلے جاؤ۔ باس نے اسے بھی گولی مار دی، پھر خوشی سے اچھل کر کہا، میں جیت گیا، اب میرے مقابلے پر کوئی نہیں ہے۔ پارس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی۔ باس نے کہا، رک جاؤ، میں دوست ہوں، مجھے ساتھ لے چلو۔ میڈونا نے اس کے دماغ میں کہا، ہم اپنے ساتھ کیسے لے جائیں؟ تمہیں تو موت لے کر جا رہی ہے، دیکھو ذرا،
تمہارے ریوالور کا رخ کدھر ہے؟ اس نے دیکھا، پھر خوف سے چیخ پڑا۔ ریوالور کی نال اس کی ناک کی طرف تھی۔ اس نے جلدی سے اسے ہٹایا۔ جیسے موت نہیں ٹلتی ویسے ریوالور نہیں ہٹ رہا تھا۔ دوسری بار اس کی نال سینے پر آ گئی۔ وہ کار کے پیچھے دوڑتے ہوئے بولا، یہ انصاف نہیں ہے، تم نے وعدہ کیا تھا ایک آدمی زندہ رہے گا۔ ہاں، آدمی زندہ رہے گا، مگر تم آدمی نہیں ہو۔ پارس کہہ رہا ہے کہ میں کھیل کو جلدی ختم کروں، چلو ٹریگر دباؤ۔ وہ دوڑتے دوڑتے رک گیا، چاروں طرف دیکھتے ہوئے دنیا والوں سے کہنے لگا، مجھے بچاؤ، سرعام قتل ہو رہا ہے، مجھے بچاؤ۔ یہ کیسی دنیا ہے، ایک آدمی کو نہیں بچا سکتی؟ فار گڈنس سیک، آؤ میرے ہاتھ سے ریوالور کو چھین لو۔ کچھ لوگ فریاد سن کر اس کی مدد کو بڑھے۔ اس نے بے اختیار ان کی طرف فائر کیا۔ مدد کو آنے والے بھاگ گئے۔ اب وہ پاگل سمجھا جا رہا تھا۔ لوگ اس کے ریوالور کو دیکھ کر ادھر ادھر چھپ رہے تھے۔ آخر وہ دوڑتا ہوا آئیفل ٹاور کی لفٹ کے پاس پہنچ گیا۔ لفٹ کے ذریعے اوپر گیا۔ اوپر آہنی جالیاں لگی ہوئی تھیں تاکہ کوئی وہاں سے چھلانگ لگا کر خودکشی نہ کر سکے۔ اس نے ایک جالی کے دروازے پر آ کر تالے پر فائر کیا۔ تالا ٹوٹ گیا۔ وہ جالی پھلانگ کر بالکنی میں آ گیا۔ وہاں سے پیرس شہر حد نظر تک دکھائی دیتا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، دیکھو میں باس ہوں۔ میں سمجھتا تھا باس کا عہدہ آئیفل ٹاور سے بھی اونچا ہوتا ہے، مگر آج میں اس کی بلندی پر ہوں اور موت کی پستی میں گر رہا ہوں۔ دنیا کا کوئی عہدہ، کوئی مقام اونچا نہیں ہوتا۔ ہمیں زمین پر چلنا چاہیے۔ میں زمین پر آ رہا ہوں۔ اس نے چھلانگ لگا دی۔ نیچے پہنچ کر اس کی ایک ہڈی بھی سلامت نہیں رہی ہوگی۔ میڈونا نے دماغی طور پر حاضر ہو کر اپنا سر پارس کے شانے پر رکھ دیا۔ وہ بولا، قصہ ختم ہوا یا نہیں؟ ہو گیا، سوری، تمہیں انتظار کرنا پڑا۔ تمہیں اچھی طرح سمجھا چکا ہوں کہ مجھے ٹیلی پیتھی کا سہارا پسند نہیں ہے۔ تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے میں نے ان تینوں کو تمہارے حوالے کیا تھا۔ آئندہ تم میرے دشمنوں سے دور رہو گی۔ یہ تو اپنائیت نہ ہوئی۔ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تم کن حالات سے گزر رہے ہو؟ میرے ساتھ رہو گی تو معلوم ہوتا رہے گا۔ میں بتاتا رہوں گا، مگر کبھی خیال خوانی کے ذریعے میرے معاملات میں مداخلت نہ کرنا۔ نہیں کروں گی۔ اور کوئی حکم؟ میں حکم نہیں دیتا، محبت سے کام نکال لیتا ہوں۔ میں ماما اور جوجو کی خبر لینے جا رہی ہوں۔ بڑی دیر بعد ان کا خیال آیا ہے۔ میں ان تینوں کے معاملات میں الجھ گئی تھی۔ اس کھیل کو بہت لمبا کر دیا تھا۔ وقت کا خیال نہیں رکھو گی تو ہر طرف کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکو گی۔ غلطی ہو گئی، کان پکڑتی ہوں۔ آئندہ کم سے کم وقت میں دشمنوں سے نمٹا کروں گی۔ میں جاؤں؟ ہم 15 منٹ میں اپنے بنگلے تک پہنچیں گے۔ تم اتنی دیر میں دنیا کا ایک چکر لگا کر آ سکتی ہو۔ وہ ہنستی ہوئی سونیا کے پاس چلی گئی۔ سونیا تاتیانا کے روپ میں بیمار بن کر ہسپتال کے بستر پر آ گئی تھی۔ اسے چھٹکارا پانے کے لیے رفتہ رفتہ ظاہر کرتی رہی تھی کہ اعصابی کمزوریاں دور ہوتی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر خوش تھے کہ ان کی توجہ اور دوائیں توقع سے زیادہ کام آ رہی ہیں۔ انٹیلیجنس کے اعلیٰ افسران بھی چاہتے تھے کہ تاتیانا جلد از جلد ڈیوٹی پر واپس آ جائے، اس لیے وہ بھی خوش تھے۔ سونیا کی بھی یہی خوبی تھی، دشمنوں کو خوش رکھتی تھی اور ان کی خوشی سے انہیں الو بناتی تھی۔ وہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نرس نے آ کر کہا، میں نے آپ کا گلدستہ پہنچا دیا تھا۔ اور کوئی حکم؟ شکریہ، میں ذرا چلنا پھرنا چاہتی ہوں، کوئی ضرورت ہوگی تو تمہیں بلا لوں گی۔ نرس چلی گئی۔ سونیا نے اس کے ہاتھوں سے پاسکل بوبا کے پاس گلدستہ بھیجا تھا تاکہ میڈونا نرس کے ذریعے پاسکل کے دماغ میں پہنچ جائے۔ میڈونا نے اس کے کمزور دماغ کو تھپک کر سلا دیا تھا، پھر اس کے خوابیدہ دماغ کو ہدایت کی تھی کہ وہ دماغی توانائی حاصل کرنے کے بعد بھی خیال خوانی نہ کرے اور سوچ کی لہروں کو کمزور سمجھتا رہے اور میڈونا کی سوچ کی لہروں کو کبھی محسوس نہ کرے۔ دوسری طرف آرمر نے جوجو کے نئے دماغ کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ اگر سونیا پاسکل بوبا کی انگلیاں نہ توڑتی تو وہ دماغی طور پر توانا ہوتا، خیال خوانی کے ذریعے جوجو پر قبضہ جمائے رکھتا اور آرمر کو اس کے پاس پھٹکنے ہی نہ دیتا۔ بہرحال تقدیر مہربان تھی اور اسی تقدیر کی نامہربانی پر ماسک مین اور وہاں کے اعلیٰ حکام پریشان تھے۔ ایسے وقت جبکہ جوجو کا دماغی آپریشن کامیاب ہو گیا تھا، اس کے دماغ میں پاسکل بوبا کی موجودگی بے حد لازمی تھی۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ ان کا ٹیلی پیتھی جاننے والا ناکارہ ہو گیا تھا۔ سونیا ٹہلنے کے انداز میں چلتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ پاسکل بوبا کا کمرہ قریب ہی تھا۔
اس کے پاس ماسک مین کا نائب، دوسرے اعلیٰ حکام اور فوج کے اعلیٰ افسران آتے جاتے رہتے تھے، ڈاکٹروں پر دباؤ ڈالتے رہتے تھے کہ اس کی ٹوٹی ہوئی انگلیوں کی تکلیف بالکل ختم کرنے کی کوشش کریں، تکلیف نہیں ہوگی تو وہ خیال خوانی کے قابل ہو سکے گا۔ سونیا کمرے میں پہنچی، وہاں نائب ماسک مین موجود تھا۔ اس نے سونیا سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، مجھے خوشی ہے کہ تم چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہو، ہم مسٹر پاسکل کے لیے پریشان ہیں۔ یہ ماننا پڑتا ہے کہ سونیا بہت ہی خطرناک اور چال باز تھی۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔